الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 24ویں پارے کا 17واں رکوع سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 25 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں قیامت کے دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا کہ اللہ کے دشمنوں کو جب جمع کیا جائے گا اور جب ان سے ان کے کفر کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ مکر جائیں گے کہ ہم نے تو کفر کیا ہی نہیں۔ تو پھر ان کافروں کے جسم کے اعضاء بولیں گے، جس پر کافر اپنے جسم کے اعضاء سے کہیں گے کہ لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، حالانکہ تم تو ہمارے ہو۔ تو اس پہ جسم کے اعضاء بولیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں سے تو پردہ کرتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے ہمیں گناہ کرتے ہوئے، لیکن اپنے جسم کے اعضاء سے پردہ نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا دوست بنا دیا، ساتھی بنا دیا، یعنی شیاطین کو، جنہوں نے ان کے رسم و رواج کو، ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کیا۔ اور اللہ کا عذاب ان سے پہلی امتوں میں بھی آیا، جیسے ان سے پہلے جو لوگ جن تھے یا انسان تھے اور وہ کفر کرتے تھے تو ان پر عذاب آیا، انہوں نے نقصان اٹھایا، تو اسی طرح ان پر بھی عذاب آئے گا اور یہ بھی نقصان اٹھائیں گے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن نہ سنو، بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تم شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے یا صحابہ کرام تلاوت فرماتے تو مشرکین مکہ بچوں کو کہتے، اوروں کو کہتے کہ شور مچاؤ تاکہ قرآن نہ سن سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو ہم سخت عذاب دیں گے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے یہ ان کو عذاب ہوگا۔ اللہ کے دشمن کی سزا یہ ہے کہ اسے جہنم میں پھینکا جائے گا اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی۔ اور پھر کافر اللہ سے کہیں گے قیامت کے دن، یعنی جہنم میں جا کر کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا، اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ تو ہمیں دکھا کدھر ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو ہمیں دکھا تاکہ ہم اپنے پاؤں کے نیچے انہیں روند ڈالیں، اپنے پاؤں کے نیچے انہیں آج روندیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور جنہوں نے دنیا میں یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی دنیا کی پرواہ نہیں کی، اس پر ثابت قدم رہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ دنیا چھوڑنے کا غم کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور وہ فرشتے ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہاری جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے، سب کچھ ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی جو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ احادیث میں ہے کہ جنتیوں کی سب سے پہلی دعوت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور وہ مچھلی کی کلیجی کی دعوت ہوگی۔ اللہ میزبان ہوگے، سارے جنتی مہمان ہوں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، سب سے اچھی بات اس کی ہے۔ اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ جو اسلام کا دعویٰ کرے یعنی فرما بردار ہو اور نیک عمل بھی کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اب اس آیت کو پڑھ کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صرف تبلیغ میں وقت لگاتا ہے وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، بس باقی کوئی نہیں کر رہا، جبکہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ مؤذن اذان کے ذریعے دعوت الی اللہ کر رہا ہے، عالم اپنے علم کے ذریعے سے، مصنف اپنے قلم کے ذریعے سے، مجاہد اپنی تلوار کے ذریعے سے، یہ سب دعوت الی اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف میں کر رہا ہوں باقی کوئی نہیں کر رہا۔ دین میں بہت سارے شعبے ہیں اور ہر شعبے والا دعوت الی اللہ کا کام کر رہا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنُ وَلَا السَّيِّئَةُ، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ جب کسی سے کوئی بحث ہو، کوئی جھگڑا ہو تو اچھے انداز سے جواب دو، یعنی گالی گلوچ نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، شستہ انداز سے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے جواب دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آج جو آپ کا دشمن ہے، یعنی آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اچھا سلوک کرنے سے وہ آپ کا دوست بن جائے، کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا حمایتی اور آپ کا دوست بن جائے۔ لیکن یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ جو بے صبرہ ہو وہ تو ظاہر ہے فوراً ہی گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ صبر کرنے والے کو توفیق ملتی ہے کہ وہ مہذب انداز میں جواب دیتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ توفیق اس کو ملتی ہے جو نصیبوں والا ہو، قسمت والا ہو، یعنی جس سے اللہ راضی ہو، اللہ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ گالی گلوچ نہیں کرتا بلکہ مہذب انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان آپ کو ابھارے یعنی غصہ دلائے، کیونکہ غصہ جو آتا ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان آگ سے بنا ہے اور انسان کے اندر بھی آگ ہوتی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ تو شیطان آگ کو بھڑکاتا ہے جس سے انسان کے اندر غصہ آتا ہے۔ تو اگر شیطان غصہ دلائے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ غصہ چلا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصہ آ رہا ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ چلا جائے گا۔ اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو رہا ہو تو پھر وضو کر لو، وضو کی برکت سے غصہ چلا جائے گا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھو، انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے۔
اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رات اور دن اللہ نے بنائے، سورج اور چاند اللہ نے بنائے، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، یہ تو مخلوق ہے، سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ خالق کو سجدہ کرنا چاہیے، مخلوق کو نہیں۔ مخلوق چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تو منت ماننا یہ بھی تو عبادت ہے، تو عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے غیر کے نام کی منت نہیں مان سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تکبر کریں تو پھر سن لو، اللہ کے پاس جو مخلوق ہے یعنی فرشتے جو ہیں وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ایسا بنایا ہے نوری مخلوق کو، فرشتوں کو، کہ ان کے اندر تھکاوٹ نہیں ہے، ہزار سال مسلسل عبادت کرتے رہیں تب بھی وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ زمین خشک ہو جاتی ہے، بارش نہ ہو 2-3 مہینے تو زمین مرجھائی ہوئی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم جب اس پر بارش برساتے ہیں، پانی اتارتے ہیں، تو وہی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، کھلکھلا اٹھتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، بے شک اللہ نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، تو لَمُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو بھی وہی اللہ زندہ کرے گا۔ ہر زمانے کا کافر یہ سوال کرتا تھا نا کہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، الحاد لحد کو کہتے ہیں، جس طرح قبر لحد والی ہوتی ہے نا، ایک طرف ہوتی ہے، ہمارے ہاں عموماً قبر سیدھی بنائی جاتی ہے اور درمیان میں لٹا دیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں کنارے پر ایک اور قبر، چھوٹی سی بغلی قبر جسے کہتے ہیں، وہ بنائی جاتی ہے، اس میں میت کو لٹایا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ لاد کا معنی ہوتا ہے ایک کنارے پہ ہو جانا۔ تو ملحد اسے کہتے ہیں جو امت مسلمہ سے الگ ہو جائے، کنارے پر ہو جائے، اسے ملحد کہتے ہیں۔ تو ملحد جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، خامیاں تلاش کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ تو لا یخفون علینا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اور یہ آج کل فتنہ بہت پھیل رہا ہے، الحاد والا فتنہ بہت پھیل رہا ہے۔ ہمارے ملک کی یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ایسے پروفیسر ہیں جو ملحد ہیں، جو کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود بنی ہے، اللہ نے نہیں بنائی۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں کو کس نے بنایا، ہم کہتے ہیں اللہ نے۔ فلاں کس نے بنایا، اللہ نے۔ فلاں چیز کس نے بنائی، اللہ نے۔ آخر میں کہتے ہیں اچھا اللہ کو کس نے بنایا، اب یہ سوال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ملحد ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کر دیں یا اللہ کی تخلیق کا انکار کر دیں، اور یا پھر مسلمہ عقیدہ یا مسلمہ مسئلہ اس کا انکار کریں، وہ ملحد کہلاتے ہیں۔ جس طرح بعض لوگ شریعت کے ایسے مسائل کا انکار کر رہے ہیں جس پہ پوری امت متفق ہے، امت کا اجماع ہے، امت متفق ہے، اور وہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ اس کا یہ فیصلہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، قرب قیامت میں آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر آپ دجال کو قتل کریں گے، اور پھر یہودیوں سے لڑائی ہوگی، پھر یاجوج ماجوج آپ کی زندگی میں آئیں گے، پھر آپ کی بد دعا سے وہ سارے ہلاک ہوں گے، پھر پرندے آئیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، پھر زمین میں بدبو پیدا ہوگی، پھر بارش برسے گی تو ساری زمین صاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اب یہ سارا کچھ احادیث میں موجود ہے اور اس میں امت کا اجماع ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو قادیانیوں کے سہولت کار ہیں، خود قادیانی نہیں ہیں،
لیکن قادیانیوں کے سہولت کار ہیں. وہ چاہے اپنے آپ کو دیوبندی کہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اشاعتی کہے، جو مرضی وہ کہے، وہ نام قرآن کا لیتا ہے کہ قرآن سے بحث کرو میرے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. یہ آج کل ایک نیٹ پہ بندہ ہے مفتی عثمان حیدری، یہ سعید چتروڑی جو تھا، سعید احمد چتروڑی، اس کا یہ شاگرد ہے، اور کہتا ہے بس قرآن سے بات کرو، قرآن سے بات کرو. اور وہ صاف کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. 14 صدیوں میں امت کو تو سمجھ نہیں آیا، تجھے سمجھ آ گیا. پوری امت نعوذ باللہ غلط ہے. پھر انکار کرتا ہے، کہتا ہے دجال نہیں ہے، نہ دجال نے آنا ہے، اور دجال کو ماننا کہتا ہے یہ تو شرک ہے. بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے ڈرا رہے ہیں، اور ہر نبی دجال سے ڈراتا رہا ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ نبی علیہ السلام دجال کا ذکر کرتے تو ہمیں یوں لگتا جیسے ابھی ان جھاڑیوں سے نکل آئے گا. اور اللہ کے نبی دعا سکھا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ دجال کے فتنے سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اب امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، پوری امت اس بات پر متفق ہے، اور یہ مسلمہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور وہ انکار کر رہا ہے. پھر دجال آئے گا، وہ انکار کر رہا ہے کہ کوئی دجال نہیں. تو اس کو الحاد کہتے ہیں کہ مسلمہ حقیقت کا انکار کر دینا، یہ ملحد کا کام ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو ملحد ہیں، ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں یا ہماری آیات میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. پھر اللہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور ایک وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے امن اور سکون میں ہوگا. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. جہنم میں جانے والا بڑا بد نصیب، اور امن میں رہنے والا بڑا خوش نصیب. اللہ کہتے ہیں اب تمہاری مرضی ہے، اپنے اپنے کام کرو، اللہ تو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جو لوگ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بعد قرآن آیا، قرآن سنا، لیکن انکار کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. حالانکہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو غالب کتاب ہے، عزیز کتاب ہے، اور عزیز کا معنی ایسا ہوتا ہے جس جیسا کوئی اور نہ ہو. اللہ عزیز ہے نا، غالب ہے، طاقتور، اللہ جیسا کوئی نہیں. تو عزیز جب قرآن کریم کی صفت ہو تو اس کا معنی ہے کہ ایسی کتاب جس جیسی کوئی اور کتاب نہیں. لا یاتیہ الباطل، اس قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یعنی کسی بھی سمت سے باطل داخل نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن کریم کے الفاظ میں کوئی رد و بدل کر دے، ایسا ممکن نہیں، یا کوئی قرآن کریم میں کمی کر دے، ایسا ممکن نہیں. ہاں جو ماننے والے وہ مانتے رہیں، وہ ان کا اپنا فعل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، اس کی 6,500 آیات ہیں، جبکہ اصل قرآن کی 17,000 آیات ہیں. اس کے 30 پارے ہیں، اصل قرآن اس کے 40 پارے ہیں. اب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ باتیں ہی کرتے ہیں نا، کوئی مقابلے پہ سامنے آ نہیں سکتا. اصل یہی ہے کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لیں، اس میں کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن کریم نازل ہوا اس اللہ کی طرف سے جو حکیم ہے، قابل تعریف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے بھی لوگ وہی باتیں کرتے ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ کی. یعنی جس طرح ان پر لوگ الزام لگاتے تھے، تانے دیتے تھے، آپ کو بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب بہت بخشنے والا بھی ہے اور سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے. یعنی جو آپ کا کلمہ پڑھ لے گا اللہ اسے بخش دے گا، اور جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھے گا اللہ اسے پکڑے گا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ قرآن عربی میں ہے، نبی بھی عربی ہے، اور شام کو یہ لکھ لیتے ہیں اور صبح کو ہمیں سناتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اللہ کا کلام ہے. تو وہ یہ انکار کرتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید کو عجمی زبان میں اتارتے، کسی اور زبان میں، تو تب بھی انہوں نے کہنا تھا لولا فصلت آیات، اس آیات کی تفصیل تو ہے نہیں، یہ آیات تفصیل سے بیان نہیں ہوئی، کیونکہ
عربی کے علاوہ وہ کسی زبان کو بھی فصاحت و بلاغت والی زبان نہیں مانتے تھے، اور آج بھی دنیا میں یہی ہے کہ سب سے فصیح و بلیغ زبان عربی ہے۔ باقی زبانیں جتنی ہیں ان کو عجمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عجمی کا معنی گونگی زبانیں، کہ ان میں ایک چیز کے لیے 1، 2 یا 3 لفظ ہوں گے، لیکن عربی ایسی زبان ہے کہ ایک چیز کے لیے 100 نام بھی ہیں۔ تو اس لیے اگر عجمی زبان میں قرآن اتارا جاتا تو مشرک کہتے کہ اس میں آیات کو تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، اور پھر وہ یہ بھی اعتراض کرتے کہ قرآن عجمی زبان میں ہے اور نبی عربی زبان والا ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ جو لوگ ایمان لائے قرآن ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں ڈانٹے ہیں، اور یہ قرآن کریم ان پر، یعنی وہ اس قرآن کے معاملے میں اندھے ہیں اور ان کو دور سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو ہے نا جلدی بات مان لے کہتے ہیں بڑے قریب سے سنا اس نے، اور جو نہ بات مانے کہتے ہیں بڑے کھپنے والی بات ہے، جیسے میں بڑی دور سے پکار رہا ہوں تجھے۔ نہ ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، یہ محاورہ ہے، نہ ماننے والوں کو کہتا ہے بڑی دور سے اسے پکارا جا رہا ہے، اور جو مان لے کہتے ہیں بڑے قریب سے پکارا گیا اس کو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہدایت نہیں مل رہی، قرآن کو نہیں مان رہے، تو یہ ایسے ہے جیسے بہت دور سے ان کو پکارا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں لوگوں نے اختلاف کیا، اگر اللہ نے قیامت کا دن مقرر نہ کیا ہوتا تو دنیا میں ہی اللہ فیصلہ کر دیتا، لیکن یہ لوگ اس کتاب میں بھی شک میں پڑے ہوئے، اور آج مکہ والے بھی قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ سن لو، جو نیک عمل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، جو برے عمل کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ آپ کا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں اللہ کی بات نہ مان کر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے محبوب نبی کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com